وہ آپ کے عبد الواحد قریشی نے میرا سخت جواب دیا. میں نے کہا کہ اگر نبی زندہ ہے تو زندہ دفن کیسے کیا؟ اور اگر 3 دن کے اندر 3 دن چارپائی پہ پڑا، وصال کے بعد 3 دن چارپائی پہ، تیسرے دن دفن کیا، تو اب اس 3 دن کے اندر کوئی پوچھے کہ حل وہ حیون ام میت، اب کرو ان میں سے کسی کو اختیار کرو. آپ کہیں گے حیون، تو حیون بحیات دنویت، اس کو دفن کیسے کیا؟ اگر وہ حیون ہے بحیات دنویت تو دفن کیسے کیا؟ اور آپ کہیں گے میت ہے، یہ 3 دن میں میت ہے، قبر کے اندر روح آ جائے گی، احیاء فی قبورہم، قبر سے پہلے 3 دن یہ میت ہے، تو 3 دن کے مماتی تو آپ ہیں. کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، اور وہ مولوی صاحب حنفی دیوبندی بھی ہیں، کہ مماتیوں سے تم نہیں بچ سکتے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی تو 3 دن رسول اللہ قبر سے باہر موجود تھے، تو ان دنوں میں بھی تم رسول اللہ کو مردہ مان کے مماتی بن گئے ہو. اس حد تک مماتی ہو. اس سوال کا جواب نہ تمہارے باپ کے پاس ہے نہ تمہارے دادے کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا لکھا ہے؟ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں مولوی صاحب. حنفی دیوبندی تو یہ بات نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو عقیدے سے ناواقف ہے، یا اس کا چینل کہیں اور ہے، اس کا چینل کہیں اور چل رہا ہے. وجہ یہ ہے، یہ تو بہت صاف عقیدہ ہے. حنفی دیوبندی کو تو چاہیے تھا جو اس کا عقیدہ ہے وہ اس کی دلیل پیش کرتا ہے نا. الٹا وہ کہہ رہے ہیں نہ تمہارا باپ جواب دے سکتا ہے نہ تمہارا دادا. باپ دادے تو بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو تو چھوڑو. یہ تو ہمارے بچے بھی آپ کو جواب دیں گے کہ عقیدہ حیات النبی کس کے لیے ہے. یار یہ گستاخی کی باتیں ہیں، غیر محتاط باتیں، ان سے بچیں. یہ مجھے نہیں لگتا کوئی حنفی عالم ایسے کہہ سکے. یہ جو کہا گیا نا کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی، ان دنوں میں رسول اللہ فوت تھے، تو تم مردہ مان کے آدھے مماتی بن گئے. اگر یہی بے وقوفی مان لی جائے تو کل کوئی کہے گا مرزائی کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نبی ہیں، مسلمان کہتے ہیں حضور علیہ السلام نبی ہیں، اور پھر مرزائی حضور کے بعد نیا نبی مانتے ہیں. حضور کے ماننے میں تو تم آدھے مرزائی بن گئے نا. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم حضور کے ماننے میں آدھی مرزائیوں کے ساتھ ہیں. کیسی بات کرتے ہو یار؟ میں بطور استفسار کے یہ کہ مسئلہ میں نے یہ کہ ایک اشکال علمی کیا کہ اس مسئلے کے تک آپ پہنچ جائیں، اور اس سے کسی بدبخت اور ٹکے کا بھی مناظر بھی نہیں ہے. جو خدا جانے اس نے پھر یہ کہ وہ اس طرح لے جا کر کے مجھے حیات انبیاء کا منکر بھی بنا دیا. اور کیا کیا؟ ایک بات میں مزید سمجھاؤں. جو 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی، اس دن کا جواب دو. بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ وفات کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی ملی ہے، تو وفات تو کل نفس ذائقۃ الموت، ایک ذائقہ ہے. اس کے بعد فوراً عالم برزخ، عالم قبر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں. وفات کے فوراً بعد وفات شدہ آدمی ابھی چارپائی پہ ہو، وہ عالم قبر عالم برزخ میں پہنچ گیا، اس کے ساتھ آخرت کے معاملات جاری ہیں. میری نہیں مانتے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز کی اس مولوی صاحب کو تو نے حدیث پاک نہیں پڑھی؟ امام بخاری روایت لائے ہیں، کلام المیت وہو علی الجنازہ. فرمایا میت تو بول رہا ہوتا ہے، ابھی جنازے پر ہوتا ہے. پھر امام بخاری حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان لائے ہیں، ان کانت صالحۃ قالت قدمونی، نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں مجھے جلدی لے جاؤ قبر کے پاس. وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ، اگر برا ہوتا ہے قالت یا ویلھا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، وہ کہتے ہیں اوے بربادی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ تو قبر سے پہلے بول رہا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہو قبر سے پہلے مردہ ہوتا ہے بندہ. یہ تمہیں کس نے کہا؟ ہاں ہمیں محسوس نہیں ہوتا نا. خود اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یسمع صوتہ کل شیء، ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق. صحیح مسلم کا انسان نہیں سنتا، انسان سن لے تو وہ بالکل بے ہوش ہو جائے.